اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ الحمد للہ، مختصر درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، درمیان میں ایک لمبے وقفے کے بعد اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کی عنایت اور اس کی توفیق سے آج اس سلسلے کی 7ویں قسط ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اس عاجز کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور عمومی اعتبار سے سارے ہی سننے اور دیکھنے والوں کو قرآن مجید سے تعلق، شغف اور محبت پیدا فرما دے، اور زندگی کے اندر بھی اس عاجز کے لیے قرآن سے اور اللہ سے محبت کا سبب قرار دے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سلسلے کو اور اس کے بعد کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں اضافے کا سبب بھی بنائے اور رفع درجات کا سبب بنائے۔ بہرحال واقعہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جو اس عاجز نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، کہ قرآن مجید کوئی واقعے اور قصے کی کتاب نہیں ہے۔ مکمل واقعہ، ترتیب وار واقعے کے ہر پہلو کا ذکر کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید صرف ان واقعات کو اور واقعات کے صرف اس حصے کو بیان کرتا ہے جس میں انسان کے لیے عبرت ہو، موعظت ہو، نصیحت ہو۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی عمر اب 12 برس کی ہوگی۔ بچپن میں کیا ہوا، کیسے پیدا ہوئے، کس کے پاس رہے، کیسے پلے بڑھے، کس انداز سے پڑھے، بچپن کیسے گزرا، قرآن نے وہ سب واقعات کے حصے کو بیان نہیں کیا۔ مختصر سا واقعہ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا، تاکہ قرآن کے اس مضمون کو سمجھنے کے واسطے سہولت ہو اور آسانی ہو، اور اس کے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بتلایا گیا۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام عمر کے 12ویں سال میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سو رہے تھے اور اچانک نیند سے بے چین ہو کے اٹھ گئے۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ صبح کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا۔ خیر، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام سو رہے تھے، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہلکے سے خراٹے بھی لیتے تھے، اور خراٹے لے رہے تھے، یعنی گہری نیند میں تھے۔ اچانک ہڑبڑا کر اٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام عبادت میں تھے، اور بے چین ہو کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوئے، کیوں نیند اٹھ گئی تمہاری؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ فرمایا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان پر 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، اور میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا۔ ایک 12 سال کے بچے نے نیند میں یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور یہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں قرآن مجید نے رأیتہم کا لفظ استعمال کیا۔ رأیتو کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، ایک لفظ کو دوبارہ بار بار استعمال کرنا یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا۔ ذرا وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا، تو یہ کافی تھا۔ لیکن پھر دوبارہ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا۔ حالانکہ رأیتو ایک مرتبہ دیکھنے کا لفظ آ چکا ہے، دوبارہ پھر رأیتہم کا جو لفظ لایا گیا، حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اصل میں تاکید کو بیان کرنے کے واسطے، یعنی حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے، یہ صرف میرا خیال نہیں ہے، یہ جو 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، یہ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ حقیقتاً واقعتاً میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ رأیتہم لی ساجدین، اصل میں گویا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا دیکھا، کیسے دیکھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں، یعنی مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار طاری ہوئے، بے چین ہو گئے، گھبراہٹ کے آثار طاری ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو گئے اس خواب سے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ بیٹا تم نے جو لفظ استعمال کیا انی، میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو، یہ جو انی کا لفظ استعمال کیا میں نے، یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ مصیبت آنے والی ہے۔ یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے جو تصوف میں اور جو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، ان لوگوں کا انہوں نے یہ قاعدہ نکالا اس سے کہ تم نے جو انی کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے، کیونکہ میں صرف اسی کو سزاوار ہے جو میں کہلانے کا حق رکھتا ہے، یعنی اللہ ہی کو حق ہے کہ میں کہلواؤں، میں پناہ، یہ جو میں پناہ، یہ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جس نے بھی انا کہا، جس نے بھی اپنی طرف نسبت کی وہ برباد ہوا، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ یہ تو تم نے انی کہہ دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ رہی ہو، اس لیے کہ جب شیطان نے کہا انا خیر من، اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کیمیا کا علم ہے یہ سارا میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ اس لیے تم نے جو انی رأیت کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا،
تو یہ جو میں نے کا لفظ استعمال کیا اس سے مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ بہرحال یہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، 10 اس میں سے دوسروں سے اور ایک حقیقی بھائی ہے بنیامین۔ تو اس طرح 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں، سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں، سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ گویا یہ بتلایا گیا کہ تمہاری شان بڑی اونچی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ تمہاری شان بڑی اونچی ہوگی اور یہ سب کے سب تمہارے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اور یہ چونکہ رفع شان کا، علو شان کا، مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے ممکن ہے کہ بھائی تمہارے خلاف حسد میں مبتلا ہوں گے اور بھائی تم کو ایذا پہنچائیں گے، اس بات سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ اور یہ تفسیر عام مفسرین کرام نے فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو پریشانی کے آثار ہوئے، حضرت یعقوب چونکہ فراست نبوت سے جان چکے تھے، نبوت کی فراست سے یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس سے حضرت یوسف کی رفع شان اور بلندی مقام کی طرف اشارہ ہے، اور لا محالہ اس رفع شان اور مقام کی بلندی کی وجہ سے ممکن ہے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، اس لیے حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ السلام پر ایک طرح کی پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دکھایا گیا، بھائیوں کو تاروں کی شکل میں دکھلایا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تارے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتانے کے لیے متعین کیے ہیں، آسمان پر سجاوٹ کے واسطے بھی اور راستہ دکھانے کے واسطے بھی۔ قرآن مجید نے کہا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ پہلے زمانے میں ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ دیکھا کرتے تھے، اندھیروں میں ستاروں کے ذریعے اپنی منزل متعین کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور ستاروں سے آسمان کو مزین کیا۔ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں آسمان پر ستارے جو جگمگاتے ہیں اس سے ایک خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، اور انہی ستاروں کے ذریعے انسان اپنی منزل کو طے کرتا ہے۔ بھائیوں کو ستاروں کے لفظ سے، ستاروں کے ذریعے تعبیر کیا گیا، بھائیوں کو ستاروں کے ذریعے بتلایا گیا۔ اصل بات علماء کرام نے یہ فرمائی ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ فی الحال بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچا کر، حضرت یوسف کو ایذا پہنچا کر گناہ کے مرتکب تو ہو رہے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، اور اس توبہ کی توفیق کی وجہ سے کے بعد وہ نیکوکار ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ ان کے ذریعے دوسروں کو راستہ بتلائے گا، دوسروں کو اللہ تعالیٰ اس کی ظلمت کو دور کرے گا۔ اس کی طرف اشارے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو ستاروں سے تعبیر کیا۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ تاروں کا ذکر پہلے آیا، سورج اور چاند کا ذکر بعد میں آیا۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے، سورج اور چاند، پہلے ستاروں کا ذکر کیا اور پھر بعد میں سورج اور چاند کا ذکر کیا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقاتیں ہوں گی تو ان ملاقات میں پہلے بھائیوں سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد ماں باپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کی طرف اشارے کے واسطے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نے جب اپنے اس خواب کو والد کے سامنے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتلائی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر۔
حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تدبیر بتلائی اپنے بیٹے کو. فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ضرر کی، نقصان کے سے بچنے کی تدبیر بتلائی، دفع ضرر کی تدبیر بتلائی، اور یوں فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ دیکھو بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. علماء کرام نے اس آیت شریفہ کے ذیل میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ یا بنیہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا، اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو انتہائی مشفقانہ انداز میں خطاب کرے. حضرت یعقوب یا یوسف بھی کہہ سکتے تھے، یا یوسف لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لیکن اس میں ایک رعب تھا، اس میں ایک جلال تھا، اس میں ایک انداز تھا، لیکن اس کے مقابلے میں شفقت محبت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا یا بنیہ. اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں دوست بن کر، چاہ کر، محبت کا اظہار کر کے اپنائیت کے ساتھ بیٹے کو سمجھائے. لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو. ضرورت کے موقع پر سختی بھی، تربیت بھی باپ کا حصہ ہے. بے جا لاڑ و پیار بھی بعض مرتبہ انسان کو، اولاد کو ماں باپ کا مخالف بنا دیتی ہے. اسلام بالکل اعتدال والا مذہب ہے. اسلام نے ہر ایک مذہب، ہر ایک طریقے کی تعلیم دی. غلبہ محبت کا ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا یا بنیہ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹا پھر یہ تمہارے خلاف چال چلیں گے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ بھائی تمہارے خلاف چال چلیں گے، تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے. ذہنی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے بیٹے، نبیوں کے بیٹے بھی ایسا کام کریں گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے میں بعض مرتبہ آ جاتا ہے. دیکھیے دو باتیں میں نے شروع میں کہی، ایک ہے دفع ضرر اور ایک ہے تدبیر. تدبیر ایک چیز ہے اور تقدیر ایک چیز ہے. تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر میں لکھ رکھا ہے، جو چیز اللہ نے طے کر رکھی ہے وہ تو طے شدہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لیکن تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا، کہ انسان تدبیر بھی اختیار نہ کرے. تدبیر اختیار کرنے کا، پلان کرنے کا، بچاوا کرنے کا حکم اسلام کا ہے. نبی سے زیادہ کون اللہ پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اس کائنات کے اندر نبی سے زیادہ کوئی ایمان رکھنے والا نہیں. لیکن آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تقدیر پر بھروسہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہوتا وہی ہے مقدر میں، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے تو کیا تو بھی کر لو، کچھ بھی ہوگا، بیٹا ٹینشن نہ کو لے تو پریشان نہ کو ہو. یہ نہیں کہا، بلکہ فوری سمجھایا، محبت کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب ہے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھ لو ہوگا بھائی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. تو یہ تدبیر ہے، تقدیر کچھ اور ہونے والی ہے. تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں کچھ رکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. جیسے ایک موٹی مثال ہے، انسان بیمار پڑا، تدبیر کے دائرے میں پورے علاج کرائے گئے، ہر قسم کا علاج کرایا گیا، ہر قسم کی ضرورتیں کو اس بیماری کو دفع کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ نے اگر مقدر میں موت لکھ رکھی ہے تو یہ مقدر ہے، یہ تقدیر ہے. تدبیر اختیار کر کے انسان تقدیر کے خلاف نہیں جا سکتا. تدبیر اختیار کر کے انسان تقدیر کے خلاف نہیں جا سکتا. ایک مسلمان میں، اللہ کو ماننے والے میں اور اللہ کو نہ ماننے والوں میں یہی فرق ہے. اللہ کو ماننے والا مسلمان آدمی تدبیر بھی اختیار کرتا ہے لیکن تدبیر پر بھروسہ نہیں کرتا، تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے.
اور ایک غیر مسلم آدمی، اللہ کو نہ ماننے والا آدمی تدبیر ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ تقدیر کو نہیں مانتا۔ اس لیے مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرے، لیکن تدبیر پر بھروسہ نہ کرے بلکہ تقدیر پر بھروسہ کرے۔ اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے انسان تدبیر کچھ اختیار کر لے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ تدبیر اختیاری نہ کرے۔ کیا ضرورت ہے صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہوتا اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کے خلاف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں سفر میں ہوتا ہوں، نماز کا وقت آتا ہے تو میں اپنی سواری کو ایسے ہی چھوڑ کر نماز پڑھوں یا اپنی سواری کی رسی کو باندھ کر نماز پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ پہلے اس سواری کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تدبیر تمہارے لیے جتنی ہے تم وہ اختیار کرو، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، تقدیر ہوگی۔ اس لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے، تدبیر کے بعد تقدیر اللہ تعالیٰ کی غالب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ تدبیر اور تقدیر میں یہ جو تقدیر ہے، یہ تدبیر اور تقدیر یہ دونوں مل کر ایک توکل کا حصہ بنتا ہے۔ توکل، غور کرنا چاہیے کہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد ایک انسان متوکل کہلاتا ہے۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد ایک انسان متوکل کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا مضمون اونچا ہو رہا ہے، لیکن یہ قرآن کے الفاظ سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ موٹے انداز میں، بالکل عام فہم انداز میں یہ عاجز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد انسان متوکل بنتا ہے۔ متوکل کا مطلب ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، کیونکہ انسان کا ایمان ہے، ایک ایمان والے کا ایمان یہ ہے کہ تقدیر ہی غالب آئے گی۔ تدبیر میں اختیار کروں گا لیکن تقدیر غالب آئے گی، اور جب تدبیر اختیار کر کے تقدیر کو انسان نے مانا اور تقدیر پر ایمان رکھا تو مطلب یہ ہوا کہ انسان متوکل ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہے۔ اور یہ متوکل کیسے ہے؟ کس انداز کا توکل اختیار کرنے والا ہے؟ متوکل کیا ہے؟ کیسے توکل ہے؟ یہ توکل کی کئی درجات ہیں، توکل کی کئی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، اگلی مجلس میں یہ عاجز انشاءاللہ وہ توکل کی قسموں کو آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ اللہ کی ذات پہ جو توکل ہوتا ہے وہ کس انداز کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا توکل، درمیانی درجے کا توکل اور آخری درجے کا توکل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کون سا توکل کا اختیار فرمایا وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر اعتراضات ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو توکل کس انداز سے ہوگا، کیسے انداز سے، کتنا توکل کرنا چاہیے، کون سے انداز کا توکل معتبر ہے، یہ تفصیل ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ توکل اور توکل کی قسمیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔